جو شر ننگا ہے وہ قابل اصلاح ہے، لیکن جو شر خیر میں چھپا ہے وہ ناقابل اصلاح ہے۔ یہ بہت ہی ضروری بات ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے میں گنہگار ہوں، میں برا ہوں، میں کرمنل ہوں، میں غلط کام کرتا ہوں، اللہ کا نافرمان ہوں، ماں باپ کا نافرمان ہوں، بڑوں کا نافرمان ہوں، رسول کا نافرمان ہوں، اہل امر کا نافرمان ہوں، اس کو توبہ کی توفیق مل جائے گی، کیونکہ وہ تو تسلیم کر رہا ہے کہ میں برا ہوں، میں کھوٹا ہوں، میں نالائق ہوں، میں غلطی پر ہوں، کوتاہی میں ہوں، گناہ میں ملوث ہوں۔ جو شر خیر میں چھپا ہے، ایک شخص حضرت صاحب ہیں لوگوں کے سامنے، نمازیں پوری ہیں، داڑھی پوری ہے، ماتھے پہ محراب بھی ہے، مگر کوئی ہیرا پھیری چھوڑتے نہیں، ان کی اصلاح نہیں ہوگی، کیونکہ وہ تو کہہ رہے ہیں میں تو پورا ہوں، پرفیکٹ ہوں، میری ساری نمازیں پوری ہیں، میرا راتوں کو جاگنا پورا ہے۔ ان سے توبہ چھن جاتی ہے۔ جو شر خیر میں چھپا ہوا ہے اس کا اصل اصول یہ ہے، اس سے توبہ چھن جاتی ہے، اور توبہ کے بغیر انسان کی کوئی کامیابی کی دلیل نہیں ہے۔ کبھی بھی شر سے نجات نہیں مل سکتی جس سے توبہ چھن جائے۔ شیطان نے توبہ نہیں کی، مغرور ہوا اس بات پر کہ میں نے سجدے بہت کیے ہیں، مغرور ہوا اس بات پر کہ میں اللہ کا مقرب ہوں، مغرور ہوا اس بات پر کہ اللہ نے مجھے آگ سے بنایا ہے، تو یہ سارا شر اس کا خیر میں چھپا ہوا تھا، نیکی کے کاموں میں۔ اس لیے انسان ہمیشہ غلطیاں کرتا ہے، غلطیوں کا، کوتاہیوں کا پتلا ہے، کسی وقت بھی کوئی غلطی کمٹ کر سکتا ہے۔ جب وہ یہ تسلیم کرتا ہے کہ میں نے یہ غلطی کی ہے تو اس کی غلطیاں اللہ مٹا دیتا ہے۔ اور جو یہ ہو کہ میں تو پرفیکٹ ہوں، میں تو نیک ہوں، میں تو پرہیزگار ہوں، میں تو متقی ہوں، وہ توبہ نہیں کرتا۔ جس سے توبہ چھن جائے اس سے اصلاح چھن جاتی ہے۔ تو جو اپنے آپ کو گنہگار اور برا سمجھ رہا ہے وہ توبہ کرتا ہے، اس کی اصلاح ممکن ہوتی ہے۔ تو یہ اب جیسے موسیٰ اسلام کے بھائی ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام چھوڑ گئے اپنی امت کے بیچ میں، اور خود طور پہ گئے 40 دن کے لیے، کہنے لگے میری قوم کا، میری امت کا خیال رکھنا۔ جب واپس آئے تو بچڑے کی پوجا ہو رہی تھی، سامری نے بچڑا بنا لیا تھا، چاندی زیورات سے، سونے کے زیورات سے مختلف، جس میں سے آواز بھی نکلتی تھی۔ تو انہوں نے آتے ہی بھائی کی داڑھی پکڑ لی ہارون علیہ السلام کی، کہ میں تجھے ان میں چھوڑ گیا تھا، تو کیا کرتا رہا جو انہوں نے شرک شروع کر دیا؟ کہ بھائی میری داڑھی چھوڑ اور میری بات سن۔ میں اس لیے خاموش رہا کہ ان میں تفرقہ نہ پڑ جائے۔ تفرقہ لا علاج ہے، اس میں توبہ نہیں کرتا بندہ۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں رائٹ پیتھ پہ ہوں، صحیح راستے پہ ہوں، میں دین کے بارے میں صحیح جانتا ہوں، میرا استدلال صحیح ہے۔ وہ کبھی اس کو نہیں چھوڑتا، وہ ناقابل علاج ہے۔